دوستو یہ 25 مئی 2010 کا سال تھا جب شاہد افریدی کو کپتان بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے شاہد افریدی ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہہ چکے تھے، لیکن آسٹریلیا کے خلاف بطور کپتان ان کی واپسی ہوئی اور ان کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنا دیا گیا۔ لارڈز کے تاریخی میدان میں جب قومی ٹیم بری طرح سے شکست سے دوچار ہوئی تو بوم افریدی نے ایک مرتبہ پھر سے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا اور اس تاریخی شکست کے پیش نظر شاہد افریدی وطن واپس آ گئے اور پھر سلمان بٹ کو پاکستان کا ہنگامی کپتان بنا دیا گیا۔ دوستو اسی ٹیسٹ سیریز کے دوران پاکستانی کرکٹرز کا نام سپاٹ فکسنگ میں آ گیا۔ ان میں فاسٹ بولر محمد آصف، سلمان بٹ اور پوری دنیا کو کم عمر میں اپنی بالنگ کے کمالات سے حیران کرنے والے محمد عامر بھی اس سکینڈل میں شامل تھے اور بعد میں یہ الزامات ثابت ہو گئے۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محمد عامر کی محبوبہ اور جو ان کی لائف پارٹنر ہے نرجس کے بارے میں کہ کس طرح ان کی شادی ہوئی، تو دیکھتے رہیے میری اس ویڈیو کو۔ پاکستانی کرکٹر محمد عامر اپنی بولنگ کی وجہ سے عالمی شہرت یافتہ انسان بن چکے ہیں، لیکن دوستو اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ ایک ایسی حقیقی کہانی کے بھی ہیرو ہیں جو کسی خوبصورت ترین فلم سے کم نہیں۔ محمد عامر پر سپاٹ فکسنگ کے الزامات لگے تو وہ مقدمے کا سامنا کرنے برطانیہ چلے گئے۔ نوجوان کرکٹر کے مشکلات ترین دور میں ایک ایسا واقعہ رونما ہونے کو تھا جو ان کی زندگی بدل دینے والا تھا اور زندگی کی حسین ترین موڑ قرار پانے والا تھا۔ محمد عامر کی وکالت ایک نہایت ہی قابل وکیل کر رہی تھی جو بنگلہ دیشی نژاد برطانوی خاتون تھیں۔ جیسے جیسے مقدمے کی کارروائی آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے نرجس کے جذبات بھی پروان چڑھنے لگے۔ اس مقدمے کے دوران وہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو جان گئے اور ایک دوسرے سے پیار میں مبتلا ہو چکے تھے۔ محمد عامر کو سپاٹ فکسنگ کیس میں مجرم قرار پائے اور وہ جیل چلے گئے اور ان کی محبوبہ جو وکیل تھی ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی محمد عامر جیل سے رہا ہوئے محمد عامر اور نرجس نے اپنی محبت کو شادی میں تبدیل کر دیا۔ دوستو ایک وکیل کس طرح وکالت کرتی ہوئی خاتون محمد عامر سے پیار کرنے لگی تو اس کا بھی راز جان لیتے ہیں۔ 2010 کی ہی بات ہے کہ جب محمد عامر کو لندن میں ایک فیملی فنکشن پر مدعو کیا گیا۔ یہ وہی خاتون تھی جس نے محمد عامر کا کیس لڑ رہی تھی، اس نے اپنے فیملی فنکشن میں محمد عامر کو مدعو کیا تھا۔ یہ دوستو اسی زمانے کی بات ہے جب محمد عامر پر سپاٹ فکسنگ کے کیس تھے۔ تو دوستو اسی فنکشن میں محمد عامر کی برطانوی نژاد سے بڑے قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ اسی فنکشن کے بعد محمد عامر اور نرجس ایک دوسرے کے دوست بھی بن گئے اور ساتھ ساتھ نرجس محمد عامر کی وکالت بھی کرتی تھی اور بعد میں وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ برطانوی نژاد خاتون نرجس محمد عامر کو اس وقت زیادہ پسند کرنے لگی جب محمد عامر کی 2 نومبر 2010 کو انگلستان میں کیس کی ہیئرنگ تھی۔ محمد عامر اپنی فیملی کو لے کر بہت پریشان تھے کیونکہ وہ انتہائی غریب اور پسماندہ علاقے سے تعلق تھا اور گھر کے اخراجات برداشت کرنے ناقابل ہو چکے تھے کہ وہ ایک ہی اکیلا بندہ اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کرتے تھے اور سارا کیریئر محمد عامر کا اسی فیصلے سے مشروط تھا، اور محمد عامر کا اسی وقت ساتھ دینے والی یہی ایک خاتون تھی جو محمد عامر کا کیس بھی لڑ رہی تھی اور ان کو علیحدہ طور پر سپورٹ بھی کر رہی تھی، جو محمد عامر کو بہت زیادہ پسند آیا۔ محمد عامر کا یہ کہنا ہے کہ دوست یار احباب کا پتہ اسی وقت لگتا ہے کہ جب وہ آپ کے برے وقت پر کام آئے، لیکن برا وقت کو دیکھ کر تو قریبی بھی منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن نرجس نے محمد عامر کا برے وقت میں بڑا ساتھ دیا، ان کا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتی تھی۔ محمد عامر نے سوچا کہ اگر یہ خاتون میرے برے وقت میں اتنا میرا ساتھ دے سکتی ہے تو اچھے وقت میں کیا کر سکتی ہے، تو مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد عامر نے کیس کے بعد 2014 میں نرجس سے شادی کر لی اور بعد میں اپنے انڈسٹری کے لوگ ان کو مدعو کیا تاکہ وہ ان کی خوشیوں میں برابر شریک ہو سکیں۔